بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیہ ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 7 سورۃ توبہ آیت نمبر 118۔ سبق کا عنوان ہے 3 صحابہ کرام جو کعب بن مالک اور ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ یہ وہ 3 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک میں جانے سے رہ چکے تھے، اور اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کسی منافقت کی وجہ سے رہے، بلکہ ان کے پاس اسباب اور سامان تھے، سواری تھی، توشہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ذرا گرمی ہے دوپہر کو تو رات کو جائیں گے، پھر رات کے میں تاخیر ہو گئی تو کہا صبح نکل کر پہنچ جائیں گے قافلے کو۔ اسی طرح آگے پیچھے کرتے وہ رہ گئے، اور آخر کار نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آ گئے۔ تو منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے عذر پیش کیے، یا تجرون علیکم، جس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے فصیح اور بلیغ تھے، اور فصاحت و بلاغت میں اور گفتگو میں تیز تھے، تو بعض لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنا عذر پیش کریں، بہانہ پیش کریں، لیکن حضرت کعب نے کہا کہ نہیں، میں سچ ہی کہوں گا اور عذر اور بہانہ پیش نہیں کروں گا، جو حقیقت ہے وہ بیان کروں گا۔ اور اسی میں ساتھ ساتھ حضرت ہلال اور حضرت مرارہ بھی ساتھ شریک رہے کہ انہوں نے بھی وہ حق اور سچ بات کی کہ ہم سے سستی ہو گئی اور ہم پیچھے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقاطعہ کا حکم دیا، بائیکاٹ کا، خود بھی باتیں بند کی، اور صحابہ کرام کو بھی کہا کہ ان سے باتیں نہ کریں، اور ان کی بیویوں تک بھی کہا کہ وہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں۔ حتیٰ کہ جو ایک صحابی تھا ہلال، وہ بوڑھا صحابی تھا، تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اگر میں ان کو کھانا نہ پکا کر دوں گی تو یہ خود کھانا نہیں کھا سکتے، پکا نہیں سکتے، بہت ضعیف اور بوڑھے ہیں، کہیں ہلاک نہ ہو جائیں۔ تو ان کو اجازت ملی کہ صرف کھانا پکا کر دیں لیکن گفتگو نہ کریں۔ مسجد نبی میں نماز کے لیے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہ دیکھتے، صحابہ کرام ان سے باتیں نہ کرتے، کوئی ان کو سلام کا جواب تک نہ دیتا۔ البتہ حضرت کعب جب نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نیچے دیکھ رہے ہوتے تو آپ ان کی طرف دیکھتے، لیکن جب آپ کی طرف اٹھا کر چہرہ حضرت کعب دیکھتے تو نبی علیہ السلام اپنے چہرے کو پھیر لیتے تھے۔ حتیٰ کہ وہی آ گئی، 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی، تو صحابی رسول مسجد سے دوڑ کر آئے ان کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ ایک صحابی گھوڑے پر آیا اور دوسرا پیادل گلیوں کے راستے سے آیا، اور آ کر ان کو جب خوشخبری سنائی، وہ جو پیادل تھا وہ پہلے پہنچ گیا، تو اس نے کہا ابشر یا کعب، کہ خوشخبری سن اے کعب، تیری توبہ اور تیری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ تو حضرت کعب گھر کے چھت پر تھے، اور وہاں سے اپنی قمیص اور وہ لنگ جو شلوار ہے وہ نکال کر بطور تحفے میں اس صحابی کو دے دی، اور اتنے خوش ہوئے، اور ساتھ میں پڑوسی سے عاریتاً کوئی اپنے کپڑے لیے اور سیدھے مسجد میں چلے گئے۔ صحابہ کرام نے بڑی مبارکی اور خوشی کا اظہار فرمایا اور ملاقاتیں کی۔ ایک صحابی آیا دوڑتا ہوا اور اس نے آ کر گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ حضرت کعب اپنے بیٹوں کو بعد میں وصیت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ فلاں صحابی اور فلاں کے ساتھ بہت احسان کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کرنا، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے میری اس توبہ کی قبولیت کے اوپر بہت خوشی کا اظہار کیا ہے، تو ان کا خیال کرنا۔ اس درمیان میں جب حضرت کعب جب ناراض نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا تھا، تو غسان کے ایک بادشاہ نے آپ کو خط لکھا تھا، اور اس میں آپ کو عہدے اور مال کی آفر کی تھی کہ آپ سے معلوم ہوا کہ آپ کا صاحب آپ سے ناراض ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ کو یہاں وزارت دی جائے گی، آپ تو ایک قابل جرنیل آدمی ہیں۔ لیکن حضرت کعب بہت پریشان ہوئے، اور بازار کے اندر وہ شخص جب ان کو دیکھ رہا تھا تو
اس شخص نے لوگوں سے پوچھا کہ کعب کہاں ہے۔ چونکہ صحابہ اکرام بات نہیں کرتے تھے تو کسی نے اشارہ کیا کہ فلاں جگہ فلاں ہے۔ وہ شخص قریب آ کر وہ خط دیا، خط پڑھا اور پڑھ کر اس کو پھاڑ کر آگ میں جلا دیا۔ تو اس لیے یہاں پر ان صحابہ اکرام کی توبہ کا ذکر ہے۔ وعلی الثلاثۃ کا عطف ہے علی النبی کے اوپر، لقد تاب اللہ علی النبی وعلی الثلاثہ، اللہ نے توبہ قبول کی علی الثلاثۃ، ان تین کے اوپر اللہ بھی مہربان ہوا، یعنی ان کی توبہ قبول کی۔ الذین خلفوا، خلفوا کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ حدیث طویل کے اندر حضرت کعب بن مالک خود فرماتے ہیں کہ خلف امرہم، کہ ان کا معاملہ قبولیت توبہ کے بارے میں جو معاملہ تھا وہ مؤخر ہو گیا، 50 دن تک اس میں تاخیر کی گئی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ خلفو کا معنی کہ وہ جہاد میں پیچھے رہ گئے۔ الذین، وہ لوگ خلفو کہ جن کا معاملہ پیچھے رکھا گیا قبولیت توبہ کے معاملے میں، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین تنگ آ گئی، اور زمین کے تنگ آ جانا بما رحبت، یہ ما مصدریہ ہے، بمانا برحبہا، با بمانا مع کے، یعنی مع رحبہا، باوجود کشادہ ہونے کے۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ آ گیا ان کے اوپر ان کے دل، مانا ان کے دلوں میں غم اور پریشانی اور تکلیف پہنچ گئی۔ وظنوا، یقین کے معنی میں، اور یقین کیا، اللہ ملجأ من اللہ، کہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ اللہ کے عذاب سے، من اللہ مانا من عذاب اللہ، ملجأ بمانا مفزع کے ہے جائے پناہ، الا الیہ، مگر اللہ ہی کے پاس ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول کی۔ تابہ بمانا یہاں قبولیت توبہ کے معنی میں ہے، اللہ مہربان ہوا ان کے اوپر، یعنی قبولیت توبہ کے ساتھ۔ لیتوبوا، تاکہ یہ توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ میں یہ ترغیب الی الجہاد ہے کہ اپنی اصلاح کرو اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ، یعنی اپنی ذاتی اصلاح بھی کرو اور ذاتی اصلاح کے ساتھ ساتھ اجتماعی عمل میں بھی شریک ہو جاؤ، جو کہ جہاد ہے۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ تقوی ذاتی اصلاح کی طرف اشارہ ہے۔ وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، معنی یہ ہے کہ اجتماعی عمل میں بھی اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کرو۔ الصادقین سے مجاہدین مراد ہے، اور الصادقین مع محمد و اصحابہ، اور صادقین یہ ہے کہ ماقبل میں حضرت کعب، مرارہ اور ہلال ہے کہ ان کے ساتھ مل جاؤ، ایسے سچے بن جاؤ، جھوٹوں کے ساتھ مت ملو۔ اور لکھا ہے کہ شاگرد ایسا ہوتا ہے جو استاد کے سامنے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، اس لیے کہ سچ میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور برکت رکھی ہے۔ ان تین صحابہ اکرام نے تکلیفیں برداشت کی لیکن بولے سچ، اور آخر میں اللہ نے ان کو کتنا اعلیٰ مقام دیا کہ ان کی قبولیت توبہ کا ذکر قرآن میں کیا، اور ان کو کونوا مع الصادقین کا لقب ان کو دیا گیا کہ سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔